ہم نے لاسٹ ٹائم بیسکلی 3 چیزیں دیکھی تھیں. اگر ہم جلدی سے ریکیپ کر لیں تو اسم، حرف اور فعل، یا اسم، فعل اور حرف، یہ 3 چیزیں تھیں. اور ہم نے اسم کی تعریف جانی تھی کہ اسم کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے اور فعل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ سے آخری کلاس میں کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم اسم کو لے کے چلیں گے، اور جب اسم کے سارے ٹاپک انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے دین انشاءاللہ ہم فعل کی طرف جائیں گے. اور اس کے درمیان میں، سبحان اللہ آج ویسے ہی پتہ نہیں درمیان میں لکھا گیا، تو اس کے درمیان میں ہم حرف والا ٹاپک جو ہے انشاءاللہ پڑھ لیں گے. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا اسم کے اوپر. اسم، اچھا جی، کچھ چیزیں جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا کہ آپ کا جو ناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح زید، ٹھیک ہے، مکہ، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اسم کی کیٹیگری میں آتی ہیں. اس کو آپ عربک میں کہتے ہیں اسم عالم. ابھی آپ انشاءاللہ صرف اس نام کو لکھ لیجئے، عالم کو. میں انشاءاللہ آنے والے ٹاپک میں اس کو مزید سمجھاؤں گا. آپ نوٹس میں نا زید اور مکہ کے سامنے اس کو لکھ دیجئے عالم. ٹھیک ہے، اس کو بیسکلی پراپر ناؤن کہتے ہیں، اسم عالم. سو ناؤن ایک کیٹیگری آ گئی. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے جی؟ نیکسٹ ہے انشاءاللہ تعالی پروناؤن. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جو پارٹس آف اسپیچ 8 ہیں انگلش میں، وہ عربی میں انہی تینوں میں کہیں سب ڈیوائیڈڈ ہیں. تو دیکھیں ناؤن اور پروناؤن ادھر ہی آ گئے. سو پروناؤن سے مراد کیا ہے؟ جیسے میں کہتا ہوں اردو میں آئے، ٹھیک ہے، یا انگلش میں آئے، ٹھیک ہے نا، تو یہ پروناؤن ہے. یو، یہ سارے پروناؤن ہیں جسے ہم استعمال کرتے ہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں اسم ضمیر. ٹھیک ہے، یعنی جب بھی آپ یہ اسم ضمیر یا ضمیر کا ورڈ سنیں نا تو آپ کو آئیڈیا آ جانا چاہیے کہ وی آر لرننگ ہیئر اباؤٹ پروناؤنس. ٹھیک ہے، پروناؤن. تیسری چیز ہے ہمارے پاس جو اسم کی کیٹیگری میں لائی کرتی ہے، وچ از ایڈجیکٹو. ٹھیک ہو گیا. جس طرح سے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا صالح، ٹھیک ہے، صالح عربی میں اگر میں کہوں تو نیک کو کہتے ہیں. اردو میں کہوں، چلیں اردو میں اسی کو لکھ لیتے ہیں نیک. تو دس از بیسکلی ایڈجیکٹو، اور اس کو آپ عربی میں کہتے ہیں اسم صفت. اصل میں یہ ورڈ صفہ ہوتا ہے، عربی کا صفتن. اردو میں ہم اس کو صفت بولتے ہیں پروناؤنسیشن میں، لیکن اصل میں یہ صفت ہے، صفت. اچھا جی، چوتھی بات کیا تھی اگر آپ کو یاد ہو؟ وہ یہ ہے کہ نیم آف ایکشن. ٹھیک ہے، نیم آف ایکشن، نیم آف ایکشن. بعض اوقات لوگ اس کو آئیڈیا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آئیڈیا. اچھا جی، جیسے کہ اردو میں پہچان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی ناموں کے اینڈ میں نون الف نہ آ جائے، لائک پڑھنا، لکھنا، سونا، ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے بیسکلی نیم آف ایکشن کہلاتے ہیں. لائک لرننگ، سلیپنگ، ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں. اس کو عربک میں آپ کہتے ہو مصدر. ٹھیک ہے، اگین میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی کہا تھا کہ مصدر اور عالم کے حوالے سے، مصدر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا. آج میں نے عالم کے حوالے سے کہا ہے یہ، اور یہ انشاءاللہ ہم مزید ان کو ڈیٹیل میں آگے جا کے دیکھیں گے. ابھی آپ نے پریشان نہیں ہونا. اچھا جی، یہ کچھ چیزیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم اسم کے حوالے سے دیکھی تھیں. اب بیسکلی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسم کو آپ فرض کریں ایک گاڑی ہے. ٹھیک ہے، فرض کریں اسم ایک گاڑی ہے، اور آپ مجھے انشاءاللہ کمنٹس میں بتائیے کہ گاڑی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہوتی ہے جس کے بغیر وہ نہیں چلتی. ٹھیک ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ لکھیں گے اٹ مائٹ بی ڈرائیور، بہت سارے لوگ لکھیں گے اٹ مائٹ بی انجن، اور بہت سارے لوگ لکھیں گے اٹ مائٹ بی ٹائرز. تو اگر ہم ساری چیزوں پہ غور کریں نا تو گاڑی اگر ٹائر نہ ہوں اور انجن ہو تو گاڑی نہیں ہل سکتی. ٹھیک ہے، اور اگر انجن نہ بھی ہو، اگر ٹائر ہوں تو گاڑی کو ہم دھکا لگا کے چلا سکتے ہیں. تو وچ مینس کہ اگر آپ اسم کو گاڑی کی طرح سمجھیں، ٹھیک ہے، تو اس میں جیسے گاڑی میں 4 پہیے بہت امپورٹنٹ ہیں، کہنے کی بات یہ تھی، اس طرح اسم کے حوالے سے بھی 4 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر میں اس جملے کو اس طرح سے کہوں کہ اگر آپ کو یہ 4 باتیں نہیں پتہ ہوں گی نا اسم کے حوالے سے، یہ 4 اس کی آپ کہہ لیں پراپرٹیز نہیں پتہ ہوں گی، تو آپ کے لیے
اسم کو کسی سینٹینس میں استعمال کرنا، ناؤن کو کسی سینٹینس میں استعمال کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہاں پہ اگر آپ کہیں تو آپ یہ بات لکھ سکتے ہیں کہ عربی زبان کو صحیح سے استعمال کرنے کے لیے 4 باتیں پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. جیسے 4 گاڑی کے 4 جو پہیے ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے، تو اسی طرح آپ کو 4 باتیں اسم کے حوالے سے پتہ ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے اسم کے حوالے سے وہ ہے جنس، ٹھیک ہے. نمبر 1 پہ آتا ہے ہمارے پاس جنس. اور آپ نے جب لفظ جنس سنا یا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس کے نام سے ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم اس میں کیا پڑھیں گے، جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں جینڈر، ٹھیک ہے نا. جو ہم مذکر اور مؤنث کا ٹاپک ہوتا ہے، میل اینڈ فیمیل کا، ٹھیک ہے، میسکولین اینڈ فیمینن کا جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے انشاءاللہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ رہے گا عدد کا یا تعداد کا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد بیسکلی نمبر ہے. نمبر سے مراد ہم 1 2 3 نہیں پڑھیں، یعنی 1 2 3 بھی پڑھیں گے، لیکن اس نمبر سے مراد ہے یہاں پہ بیسکلی واحد، ٹھیک ہے، جمع، جسے آپ سنگولر اینڈ پلورلس کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے. تو وہ چیز ہم یہاں پڑھیں گے. ایک اہم بات، سلائٹ سی بات، اگین ہم یہ بات آگے پڑھیں گے. عربی میں ہمارے پاس سنگولر کے لیے ایک ورڈ ہوتا ہے جسے ہم واحد کہتے ہیں، پلورل کے لیے ایک ورڈ ہوتا ہے جسے ہم جمع کہتے ہیں، اور درمیان میں ایک چیز ہوتی ہے مثنیٰ کے نام سے. اس میں بیسکلی ہم اگر ہمارے پاس کوئی چیزیں 2 ہیں تو اس میں پڑھتے ہیں، لائک ہم اس میں ڈوئلز یا پیئرس آپ کہہ لیں. اگر میں انگلش میں کہوں تو واحد وڈ بی سنگولر، ٹھیک ہے، جمع وڈ بی پلورل، اور یہ جو مثنیٰ ہے اس کے اندر اگر ہمارے پاس کوئی 2 ورڈز ہیں لائک ڈوئل یا ہم اس میں آپ کہہ لیں پیئرس، وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ میں انشاءاللہ جب ہم عدد کے ٹاپک پہ آئیں گے تب میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. اچھا جی، اگلی جو چیز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، 2 باتیں ہو گئیں، 2 ٹائپس کمپلیٹ ہو گئے. تیسری بات وہ یہ ہے اٹس کالڈ وسعت، ٹھیک ہے. وسعت سے کیا مراد ہے؟ جیسے آپ انگلش میں کہیں ٹائپ، ٹھیک ہے، ٹائپ. اس ٹائپ سے مطلب کیا ہے؟ آپ نے جو لوگ اس سے مطلب تھوڑا بہت جانتے ہوں گے ان کو انہوں نے بہت لفظ یہ سنا ہوگا، معرفہ، سوری میں یہاں کلر چینج کر لوں، معرفہ کا یا پھر نکیرہ کا، ٹھیک ہے نا. اور جن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، آپ نے جو ہے وہ انگلش میں سنا ہوگا ڈیفینٹ، ٹھیک ہے، اور انڈیفینٹ. یہ وہی چیز جو ہے انشاءاللہ ہم یہاں پڑھیں گے. اور جن لوگوں کو ان دونوں کا نہیں پتہ وہ سمپلی یاد رکھیں کہ ہم اس میں بیسکلی خاص اور عام کے بارے میں فرق پڑھیں گے. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو انشاءاللہ میں اور آسان بتاتا ہوں. جسے آپ کہتے ہیں دا بوائے اور آ بوائے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دا بوائے خاص کے لیے یعنی کوئی خاص بچہ، اور آ بوائے کوئی بھی بچہ، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ، اور اگین جب ہم وسعت کا ٹاپک پڑھیں گے تب میں آپ کو تفصیل میں بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہم بیسکلی ایک کمنٹ نیچے آیا ہوا تھا کہ آپ ابھی تک اردو ہی بتا رہے ہیں، عربی تو کہیں آئی نہیں. تو انشاءاللہ ہم بیسکلی جو زبان ہمیں آتی ہے اس کے ذریعے عربی سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ جب یہ وسعت کا ٹاپک آئے گا تب میں آپ کو عربی کے بھی حوالے دوں گا. ایک اور سوال تھا کہ آپ نے زبر زیر پیش بتایا ہوا ہے. زبر زیر پیش تو نہیں عربی میں ہوتا، عربی میں فتحہ کسرہ ضمہ ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے الحمدللہ. لیکن جن کو بالکل نہیں پتہ، اب ان کو میں ایک تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ زبر ہے، ٹھیک ہے، یہ زیر ہے، اور یہ یعنی پہلے تو میں ان کو سائنس بتا رہا ہوں جن لوگوں کو سائنس نہیں پتہ، اور پھر میں ان کو کہوں کہ اس کو فتحہ کہتے ہیں، اس کو کسرہ کہتے ہیں، ضمہ کہتے ہیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہر چیز کا انشاءاللہ ٹائم ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم عربک ٹرمینالوجیز پر بھی آئیں گے. جب میں پیور اصطلاحاً عربی بولوں گا انشاءاللہ تب وہ آپ بات سمجھ بھی جائیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی ہم بالکل بگنرز لیول پر ہیں. یہ سیریز بالکل جو ہماری بگنر ابھی چل رہی ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا ہر انسان کو جس کو زبر زیر، کیونکہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. میں اپنی کلاس پڑھا رہا تھا آن سائٹ، تو میری پہلی کلاس میں ایک لڑکا آیا، اس نے کہا کہ سر مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
اس علامت کو کیا کہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو اپنی فرسٹ یا سیکنڈ کلاس میں بتایا تھا نا تنوین کہتے ہیں, تو اس کو نہیں پتہ سر یہ, تو اس کلاس سے مجھے آئیڈیا ہوا سبحان اللہ کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اس بارے میں بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے تو میں نے اس چیز کو ایڈ کیا. اچھا خیر واپس آ جائیں. وسعت کے ٹاپک میں ہم ٹائپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, آیا معرفہ یا پھر نکرہ, یا اس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں آئی تھنک سو کیپیسٹی. ٹھیک ہے. اچھا فورتھ ون از اعراب. اعراب, اچھا اعراب کیا ہے بیسکلی؟ اعراب اگر میں اس کو انگلش میں کہوں تو انگلش میں اٹ وڈ بی اسٹیٹس. ٹھیک ہے, اور اگر میں اردو میں سمجھانا چاہوں اگر ایک لفظ میں, وہ یہ ہوگا کہ جملے میں یا ترکیب میں کسی اسم کا مقام کیا ہے. اب آپ کو یہ بات بالکل بھی اوپر سے گئی ہے. اگر میں فار ایگزامپل میں لکھ دوں, ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. یعنی جملے یا ترکیب, ترکیب کیا ہوتی ہے سب کچھ انشاءاللہ آہستہ آہستہ پڑھیں گے, میں اس کا مقام, اس کا مقام, اگر میں یہ بات تھوڑا سا مٹا دوں تو آپ اس کو ٹھیک سے دیکھ سکیں گے. اچھا جی, یعنی جملے اور ترکیب میں اس کا جو ہے وہ مقام. میں اس کی طرف واپس آتا ہوں. سب سے پہلے واپس دیکھیں, واپس ریکیپ کریں. ہم نے کہا کہ عربی زبان کو صحیح سے استعمال کرنے کے لیے نا ہمیں 4 باتیں پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, نمبر 1 از جنس وچ از جینڈر. یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک چیز جو ہم فار ایگزامپل ہو سکتا ہے اور ایسا ہے کہ ایک چیز ہماری زبان میں آپ کہہ لیں کہ مذکر ہو اور دوسری چیز وہی چیز کسی اور زبان میں مؤنث ہو. فار ایگزامپل ہم اردو میں کہتے ہیں ناک کو اردو میں مؤنث. یعنی اگر میں اسے جملے میں استعمال کروں تو میں کہوں گا آپ کی ناک بہہ رہی ہے, تو بہہ رہی ہے سے پتہ لگتا ہے کہ ناک از مؤنث. ٹھیک ہے نا, ایک فیمیل چیز ہے. عربک میں ناک مذکر ہے, ھذا انف, تو ہم کہتے ہیں عربک میں ناک مذکر ہے. اسی طرح پنجابی میں بھی مذکر ہے. تو یہ چیز بیسیکلی تغیرات ہم نے پڑھنے ہیں, تبدیلیاں کیا ہیں ایک زبان سے دوسری زبان میں. دوسری چیز کیا ہے, عدد کا. عدد میں ہم نمبر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, واحد ہے, ڈوئل ہے اینڈ پلورل ہے انشاءاللہ. ڈوئل کیا ہے یہ ہم عدد والے ٹاپک میں تفصیل سے پڑھیں گے. وہ ساتھ میں ہم ٹائپ پڑھیں گے کہ وہ معرفہ ہے, ڈیفینٹ ہے یا انڈیفینٹ ہے, خاص ہے یا عام ہے, اور مزید ڈیٹیل انشاءاللہ اس کے ٹاپک میں آ جائے گی وہ ساتھ کے. ٹھیک ہے. چوتھا ہے اعراب, اور وہ ہے اسٹیٹس, اور ابھی تک میں نے اس کو آپ کو تفصیل سے نہیں بتایا, انشاءاللہ ابھی میں بتاتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں تو آپ کو جب جنس سنتے ہیں یا عدد سنتے ہیں یا وہ ساتھ سنتے ہیں, ان 3 باتوں میں تھوڑی بہت تو آپ کو ان سے یعنی ہیلو ہے, یعنی جنس میں ہم مذکر مؤنث کا آپ کو پتہ ہے, سنگولر پلورلس کا پتہ ہے, ڈیفینٹ انڈیفینٹ کچھ تو پتہ ہے. ٹھیک ہے. جو رہی بات اعراب کی نا, اعراب کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ بھائی اس کے اندر ہم نے ایز سچ پڑھنا کیا ہے, اعراب ہے کیا, اس کا معنی کیا ہے. تو اعراب از لائک کمپلیٹلی نیو ٹاپک فار اس. ٹھیک ہے نا, بالکل نیا ٹاپک ہے ہمارے لیے. تو کیوں نہ جو سب سے نیا ٹاپک ہے یا سب سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ اس کو سنا ہے, ہم اس سے شروع کریں. تو آج انشاءاللہ اعراب سے ہی ہم کنٹینیو کریں گے کہ اعراب کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں. اور یہ انتہائی ضروری ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم مشکل چیز کو کور کرتے ہیں, اینڈ دین انشاءاللہ آگے آہستہ آہستہ آسانی سے حل کرتے جائیں گے چیزوں کے. ٹھیک ہے. اور مشکل کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ نے میری پہلی ویڈیو دیکھی ہے تو وہ دعا یاد رکھیے, ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ٹھیک ہے, ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ دیکھیں آپ کو آپ کی اسکرین پر یہ سامنے جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, اس کو آپ لکھ بھی لیجئے. اور ہمیشہ جب بھی کلاس شروع ہوتی ہے آپ مجھے پائیں گے کہ میں پڑھتا ہوں اس دعا کو, تو آپ بھی انشاءاللہ اسی ٹائم میرے ساتھ دہرا لیا کریں. ٹھیک ہے. سو ربی یسر, اے ہمارے رب آسانی کیجیے, ولا تعسر, اور مشکل نہ کیجیے, وتمم بالخیر, اور اس کو خیریت کے ساتھ تمام کیجیے, مکمل کیجیے. ٹھیک ہے. اب آ جائیں بیسکلی اعراب کا ٹاپک کیا ہے. میں ذرا اس کے اوپر ہیڈنگ لکھ دیتا ہوں, اعراب. ٹھیک ہو گیا. اعراب بیسکلی اس کا جو لفظی معنی ہے نا, یہ اس کا لٹرل معنی ہے. اس کا لٹرل معنی ہوتا ہے, یا میں اگر اس کا لکھوں لفظی معنی. لفظی معنی کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی ٹرم استعمال کرتے ہیں نا, کسی بھی آپ کہہ لیں کہ فیلڈ میں ہو, اس کے 2 قسم کے معنی ہوتے ہیں. ایک تو اس کا لٹرل معنی ہوتا ہے جس کو آپ لفظی معنی کہتے ہیں, اور پھر اس کا ایک اصطلاحاً معنی, یا جس کو آپ کہتے ہیں اس کی ٹرمینالوجی میں ہم اس کو یہ استعمال کرتے ہیں. تو لفظی معنی بیسکلی اس کا لفظی معنی کیا ہوگا, لٹرل معنی. اعراب بیسکلی اعرب یعرب سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو عربی بنانا, کسی
چیز کو عربی بنانا. اور اگین اس کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں. میں نہیں چاہتا کہ انشاءاللہ میں آپ کو کنفیوز کروں اور بہت ساری ڈیفینیشنز لکھواؤں. میں چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کو کانسیپٹ دے دوں اور کانسیپٹ کے بعد انشاءاللہ آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا کیا معنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو لفظی معنی ہے کسی چیز کو عربی بنانا. پھر آ جاتے ہیں اس کا اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے. اصطلاحی یعنی ہم جب اعراب سنتے ہیں تو اس کا ہم اصطلاحاً کیا معنی لیتے ہیں, اصطلاحی معنی. اور اگین اس کی بہت ساری ڈیفینیشنز مل جائیں گی. اچھا, بیفور کہ میں آپ کو اس کا معنی بتاؤں, آپ مجھے انشاءاللہ کمنٹس میں بتائیے کہ جب آپ اعراب سنتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں بھی کیا آ رہا ہے. ایم پریٹی شیور اگر آپ نے اردو پڑھی ہے یا پڑھی ہوگی اور اسلامیات پڑھی ہے تو ہمیں ایک سوال آیا کرتا تھا کہ اعراب لگا کر جملہ درست کریں, اور آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ شاید اعراب کا مطلب زبر زیر یا پیش ہوتا ہے. انشاءاللہ مجھے کنفرم اور ڈینائی کیجیے کمنٹس میں کہ زبر زیر پیش آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ ہم اعراب میں زبر زیر پیش کے بارے میں پڑھیں گے. ایسا نہیں ہے. زبر زیر پیش جیسے کہ میں نے اپنی پہلی کلاس میں بتایا تھا حرکات کو کہتے ہیں. حرکات از سم تھنگ ڈفرینٹ اور اعراب از سم تھنگ ڈفرینٹ. اب میں آپ کو بیسکلی ایگزامپل سے کچھ سمجھاتا ہوں اور پھر میں اس کی جو معنی ہے یا اس کی ڈیفینیشن ہے اس کی طرف آؤں گا. سب سے پہلے ان جملوں پہ آپ غور کیجیے. میں کہتا ہوں زید نے حامد کی مدد کی. انشاءاللہ غور کیجیے, فوکس کیجیے, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اچھا, زید نے حامد کی مدد کی. اب آپ سوچیں کہ ان میں مدد کرنے والا کون ہے اور مدد کس کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس ویڈیو کو پاز کریں, 1 منٹ کے لیے سوچیں اور آپ غور کریں کہ بھائی کس نے کس کی مدد کی. تو آپ انشاءاللہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو زید ہے نا, زید نے مدد کی ہے اور جس کی مدد ہو رہی ہے وہ حامد ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو عربی میں دیکھیں نا تو زید ہمارا فاعل ہے اور یہ ہمارا مفعول ہے. فاعل مفعول اگین انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے, لیکن فی الحال آپ دیکھیں مدد کرنے والا ڈوئر بیسکلی یہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے جس پہ کام ہو رہا ہے آبجیکٹ یہ ہمارا وہ ہے. سو کیسے پہچانا آپ نے؟ تو آپ کہیں گے کہ شاید پہلا آنسر آپ کا یہ ہوگا کہ زید شروع میں آ رہا ہے اور حامد آخر میں آ رہا ہے. اچھا, ایسا بالکل نہیں. اگر میں کہہ دوں کہ حامد کی زید نے مدد کی. اب دیکھیے, اب اگر میں حامد کو شروع میں لکھ رہا ہوں اور زید کو بعد میں لکھ رہا ہوں تو اب آپ بتائیں کیا حامد مدد کر رہا ہے؟ غور کریں, حامد کی زید نے مدد کی. تو آپ کہیں گے بالکل نہیں, مدد یہاں پہ بھی زید ہی کر رہا ہے اور حامد وہ ہے جس کی مدد ہو رہی ہے. تو اب آپ نے پہچانا کیسے؟ آپ نے پہچانا اس نے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, جس اسم کے ساتھ یہ نے حرف لکھا ہوا تھا نا تو وہ عربی اردو میں پہچان ہوتی ہے کہ بھائی یہ مدد کرنے والا ہے, اور جس کے ساتھ کی لکھا ہوا ہے یہاں پہ اس کی مدد ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہم نے اور کی مدد سے پہچان لیا کہ بیسکلی یہ جو ہے یہ مدد کرنے والا ہے اور یہ جو ہے اس کی مدد ہو رہی ہے. اب دوسرا جملہ دیکھیں. اب میں کہتا ہوں کہ حامد نے زید کی مدد کی. اب آپ فوراً سے کہیں گے ہاں اب دیکھو میں نے تے لکھ دیا. اب دیکھیں کہ حامد ہے تو حامد مدد کر رہا ہے اور زید کی مدد ہو رہی ہے. اگر میں اسی جملے کو اس طرح الٹا یہاں پہ لکھ دوں جیسے میں نے یہ لکھا تھا تو یہ بھی ایک ہی بات ہوگی کہ زید کی حامد نے مدد کی. تو نے جو ہے اب حامد کے ساتھ آ رہا ہے اور کی جو ہے وہ زید کے ساتھ آ رہا ہے. تو اردو میں غور کیجئے, اردو میں ہم نے کی اس طرح کے جو حروف ہیں ان سے پہچانتے ہیں کہ اچھا یہ مدد کر رہا ہے اور اس کی مدد ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تیسرا جملہ دیکھیے, بہت سمپل ہے انشاءاللہ, آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. اب میں کہتا ہوں کہ زید نے حامد کے بھائی کی مدد کی. اچھا, اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے زید نے تو مدد کرنے والا تو زید ہی ہے, حامد کے بھائی کی مدد کی. اب آپ اس جملے میں دیکھیں کہ مدد کس کی ہوئی ہے. کیا مدد حامد کی ہوئی ہے؟ آپ انشاءاللہ کمنٹس میں بتائیں مجھے. تو آپ کہیں گے نہیں, حامد کے بھائی کی مدد ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, تو زید نے کس کی مدد کی؟ حامد کے بھائی کی, اور زید یہاں پہ بس ضمن نائب ہے. اب میں آپ کو چاہتا ہوں کہ عربی میں بتاؤں. دیکھیں اردو میں تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ نے جو ہے جس کے ساتھ آ جائے وہ مدد کر رہا ہوتا ہے, اور کی جو ہے وہ جس کے ساتھ آ جائے اس کی مدد کی جاتی ہے. یہ ہماری کچھ پہچان ہے.
اگر میں اس کو عربک میں لکھوں، اسی پہلے جملے کو میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس کے سامنے لکھ دیتا ہوں، اس کو میں یہاں سے مٹا لیتا ہوں. اچھا جی، اگر میں اس کا عربک بناؤں تو یہ بنے گا نصارا، ٹھیک ہے، یا ساعدہ. کس نے مدد کی ہے جی؟ زید نے کی ہے. زیدن حامدن، ٹھیک ہے. اب آپ غور کریں گے، وہ کیا غور کریں گے؟ دیکھیں گے کہ اچھا یہ ہمیں لگتا ہے کہ جو زید ہے نا وہ مدد کر رہا ہے اور حامد کی مدد کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اگر میں اس کو یوں کروں، نصارا حامدن زیدن، تو شاید اب آپ یہ سوچیں کہ بھائی حامد مدد کر رہا ہے اور زید کی مدد ہو رہی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے. جو مدد کر رہا ہے وہ زید ہی ہے، اور اس کے لیے ہماری پہچان کیا ہوتی ہے؟ جیسے اردو میں ہم نے دیکھا نا نے آ رہا ہے، تو اس کے لیے عربی میں ہم پہچان کرتے ہیں. میں صرف ابھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. تو جو مدد کر رہا ہے نا اس کے اوپر دیکھیں یہ دو پیش آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ بھی دو پیش آ رہے ہیں، اور جس کی مدد کی جا رہی ہے اس کے اوپر دو زبر آ رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی دو زبر آ رہے ہیں. تو اردو میں ہم نے یہ پہچانا. اچھا اگر میں اس جملے کو یوں لکھ دوں کہ نصارا حامدن زیدن، اب آپ ترجمہ کریں، آپ کو فوراً آئیڈیا ہو جائے گا کہ اچھا آپ دو پیش حامد پہ آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حامد مدد کر رہا ہے زید کی، ٹھیک ہے. اور اگر میں اس کو یوں بھی لکھ دوں نصارا زیدن حامدن، تو اس پہ بھی کوئی فرق، یعنی آرڈر سے فرق نہیں پڑ رہا، ٹھیک ہے، آرڈر سے بالکل فرق نہیں پڑ رہا. حامد اگر آپ بعد میں لکھ دیں یا پہلے لکھ دیں تو اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اگر دو پیش آ رہے ہیں تو وہ مدد کرنے والا ہوگا، دو زبر آ رہے ہیں تو اس کی مدد کی جا رہی ہے. اب اس جملے کو دیکھیں، اب یہاں پہ کیا ہے کہ زید نے حامد کے بھائی کی مدد کی، تو دیٹ وڈ بی نصارا، زید نے مدد کی ہے تو زیدن اخا حامدن، ٹھیک ہے، زید نے حامد کے بھائی کی مدد کی. اور اب جب بھائی کی مدد کی ہے تو دیکھیں حامد کے نیچے یہ کیا آ گیا؟ دو زیر آ گئے. میں نے بیسیکلی بتانا آپ کو یہ تھا. اب آپ غور کریں ان تینوں جملوں میں حامد پہ. اگر میں یہ دوسرے جملے ان کے جو لکھے تھے وہ مٹا دوں، یہ والے، ٹھیک ہے، تو آپ حامد پہ غور کریں تو یہاں پہ حامد کے اوپر دو زبر ہیں، یہاں پہ حامد کے اوپر دو پیش ہیں، اور یہاں پہ حامد کے نیچے دو زیر ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ دو زیر، دو پیش اور دو زبر. اب ایک منٹ کے لیے مجھے بتائیے، کیا ان دو زبر یا دو پیش یا دو زیر لگانے سے حامد کا معنی چینج ہو گیا؟ یعنی یہ کوئی اور حامد ہے، یعنی یہ جو دو زبر تھے یہ کوئی اور حامد تھا، جب دو پیش آئے تو کوئی اور حامد ہو گیا، دو زیر آئے تو کوئی اور حامد ہو گیا. کیا ایسا ہوا؟ نہیں. سمپلی کیا ہوا کہ اس کا جو میں نے یہاں پہ آپ کو لکھوایا تھا نا سٹیٹس، مقام کدھر گیا؟ یہ رہا، اس کا سٹیٹس چینج ہو گیا، اس کا مقام، یعنی اب آپ کو بات تھوڑی سمجھ میں آئے گی نا، جملے یا ترکیب میں اس کا مقام چینج ہو گیا. اب مقام کیا تھا؟ جب یہاں پہ دو زبر تھے نا تو اس کا مقام مدد حاصل کرنے والا کا تھا، ٹھیک ہے نا. جب اس کے اوپر دو پیش آئے تو اس کا مقام مدد کرنے والا ہو گیا، اور جب دو زیر آئے اب نہ وہ مدد کر رہا ہے اور نہ اس کی مدد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بھائی کی مدد ہو رہی ہے. اب یہاں وہ بیسکلی ضمناً آیا ہوا ہے اس کے ساتھ. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ دو زبر، یہاں پہ دو پیش اور یہاں پہ دو زیر، ٹھیک ہے. حامد وہی ہے، لیکن کبھی حامد کے اوپر دو پیش آ رہے ہیں، کبھی دو زبر، کبھی زبر. اور آپ میں سے اکثر کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس قابل بنا دے کہ ہم پہچان جائیں کہ کب پیش ڈالنا ہے، کب زبر ڈالنا ہے، کب زیر ڈالنی ہے. تو یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں سم اس ٹاپک کی طرف ہم انشاءاللہ جائیں گے، لیکن آپ کو پہلے پہچان میں دلانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ دو زبر ہیں، یہ دو پیش ہیں اور یہ دو زیر ہیں. ہوا کیا کہ حامد تو وہی رہا، لیکن جب یہ دو پیش آئے یا دو زبر آئے یا دو زیر آئے تو ان کے آنے سے جو ایک سنٹینس میں اس کا سٹیٹس تھا وہ چینج ہوتا رہا. کبھی وہ آبجیکٹیو بن گیا، کبھی وہ سبجیکٹیو بن گیا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اب بیسکلی اس کی ڈیفینیشن لکھیے. اس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی آخری حالت کی تبدیلی کو
اعراب کہتے ہیں۔ اب آپ نے جب یہ ڈیفینیشن دیکھی یا پڑھی، اب آپ کہیں گے یار پھر سے مسئلہ ہو گیا، اب یہ آپ نے کس طرح کی مشکل الفاظ میں ڈیفینیشن لکھوا دی۔ اب میں آپ کو یہ ڈیفینیشن سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات میں نے کی ہے کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر، یہ والا جو پورشن ہے، معنی کی تبدیلی کے بغیر کیا مطلب ہے کہ جو زید کا معنی تھا نا، یعنی زید جو تھا وہ زید ہی تھا، سوری حامد جو تھا وہ حامد ہی ہے۔ یہاں پہ اگر میں 2 زبر ڈال رہا ہوں تو یہ کوئی اور حامد نہیں بن گیا، 2 پیش ڈال رہا ہوں تو کوئی اور حامد نہیں بن گیا، 2 زیر ڈال رہا ہوں کوئی اور حامد نہیں بن رہا۔ اس ایگزامپل کو آپ اس سے سمجھیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ اس ٹاپک سے بالکل ہی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ دیکھیں، ہمارا سب سے خوبصورت نام سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ کو یہ نام کبھی 2 پیش پر نظر آئے گا، کبھی 2 زبر پر نظر آئے گا، اور کبھی 2 زیر پر آئے گا۔ اس کی اگزامپل کیا ہے؟ ہم کلمے میں بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں پہ دیکھیں محمد جو اسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں پہ 2 پیش ہیں۔ پھر ہم اذان میں سنتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، وہاں پہ 2 زبر آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ہم درود شریف جب پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد یا محمدیوں وعلی آل محمد، تو کیا اب یہاں پہ 2 زیر آ رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں، کیا 2 پیش آنے سے یا 2 زبر آنے سے یا 2 زیر آنے سے ان کے معنی میں کوئی تبدیلی آئی؟ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی، ٹھیک ہے نا، انہی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن 2 پیش آنے سے یا 2 زبر آنے سے یا 2 زیر آنے سے ان کے کیا ہو رہا ہے؟ ان میں کوئی مقام جو جملے میں ان کی حالت ہے اس میں تبدیلی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ معنی میں تبدیلی نہیں ہوتی، معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی آخری حالت کی تبدیلی، آخری دیکھیں آخری حرف کے اوپر جو حالت ہے، یہاں 2 پیش ہیں، 2 زبر ہیں اور یہاں 2 زیر ہیں، اس چیز کو اعراب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ کہ کب وہ 2 پیش پہ آئے گی یا 1 پیش، ہم انشاءاللہ آگے تفصیل سے جائیں گے، اور کبھی 2 زبر یا 1 زبر یا کبھی 2 زیر، یا زیر آئے گی یا زبر آئے گا، جو بھی انشاءاللہ ہمارا ٹاپک رہے گا وہ انشاءاللہ ہم آنے والی کلاس میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ آج میں بس آپ کو یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو انشاءاللہ اس بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو مانوس کر دوں، اگر آپ کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے اس بات کا۔ ہم ذرا ریوائز کرتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا ہے آج۔ ہم نے سب سے پہلے تو دیکھا ہے جی اسم ناؤن، اسم علم ہوتا ہے، علم اگین میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تفصیل سے۔ اب فی الحال زید اور مکہ کے آگے انشاءاللہ لکھ لیجیے، ضمیر یعنی پروناؤنز، صفت یعنی ایڈجیکٹیو، مصدر یعنی نیم آف ایکشنز اور آئیڈیاز، ٹھیک ہے، یہ باتیں اسم کے اندر لائے کرتی ہیں۔ اور پھر اسم کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ایک گاڑی کی طرح سمجھیں جس کے لیے اس کے 4 ٹائر بہت ضروری ہیں، اس طرح عربی زبان کو بھی اس میں جملے میں جب اسم کو استعمال کریں گے تو آپ کو 4 باتیں سمجھ آنا بہت ضروری ہے، جن میں سے نمبر 1 پہ تھی آپ کی جنس، وچ مینس جینڈر، مذکر یا مؤنث، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری تھی۔ اور پھر عدد، وچ از آپ کا واحد، مثنیٰ اور جمع، و مثنیٰ انشاءاللہ ہم عدد کے ٹاپک میں دیکھیں گے کیا ہے۔ پھر وسعت، ٹھیک ہے، وسعت سے مراد ہے آپ کی ٹائپ کیا ہے اس کی، آیا وہ ڈیفینٹ ہے انڈیفینٹ ہے، یا اس کی کیپیسٹی۔ یا پھر اعراب، اعراب کیا تھا، اس کا جملے میں سٹیٹس کیا ہے، کیا وہ سبجیکٹیو سٹیٹس ہے، آبجیکٹیو سٹیٹس ہے، انگلش میں اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو اس سے کیا تھا، تو میں نے یہاں لکھا ہے جملے میں یا ترکیب میں اس کا مقام، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک دعا بھی ہم نے دیکھی تھی جو میں نے پہلے درس میں کی ہوئی ہے، اور آپ لوگوں کے لیے اگین میں نے یہ لکھ دی ہے کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے کہا تھا کہ ہمیں 3 باتوں کا، یہ جو جنس ہے، عدد ہے اور وسعت ہے، ان میں کچھ تو پتہ ہے، اعراب کا ہمیں بالکل نہیں پتہ، تو ہم نے اعراب کے ٹاپک سے آج شروع کیا ہے، ابھی انشاءاللہ یہ ختم نہیں ہوا، آنے والی کلاس میں بھی ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے اور ساری باتیں اس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اعراب میں نے آج آپ کو کیا بتایا کہ اس کا لفظی معنی بیسیکلی کسی چیز کو عربی بنانا ہوتا ہے، اور اس کے اعرب یعربو سے نکلتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ کو اکثر جو ڈفرینٹ گرامر کی کتابیں ہیں نا، اس میں آپ کو الگ سے ڈیفینیشن ملے گی، تو لیکن میں نے آپ کو سب سے آسان جو ہے وہ بتانے کی کوشش کی ہے، آپ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کہ یسروا ولا تعسروا، کہ آسان کیجیے اور مشکل نہ کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ تو آسانی سے میں نے آپ کو بس آپ لکھ دیجیے کہ عربی بنانا، ٹھیک ہے، یہ تو لفظی معنی ہے، بس جسٹ لٹرل معنی، ہمیں اصطلاحی معنی سے مطلب ہے۔ یہاں میں نے زبر زیر پیش آپ کو یاد ہے کہا تھا کہ شاید آپ کو اعراب سے لگے کہ یہ زبر زیر پیش ہے، تو یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، اعراب سے آپ نے نہیں سمجھنا، کیونکہ یہ بیسکلی ہمارے مائنڈ میں ابھی تک کوڈڈ تھا۔ ہم اعراب کا مزید ٹاپک اچھے طریقے سے دیکھیں گے اور اس میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ اچھا، پھر ہم نے کچھ ایگزامپلس دیکھی تھیں، زید نے حامد کی مدد کی، تو اردو میں ہم نے پہچان کی کہ جس کے ساتھ نے آتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، یعنی مطلب مدد کرنے والا جس کے ساتھ کی۔ اب عربی میں دیکھیں وہ چیز نہیں آئی، یہاں پہ نے نہیں آیا،
یہاں پہ الگ سے کانسیپٹ تھا، دو پیش یعنی مدد کرنے والا، دو زبر یعنی جس کی مدد ہو رہی ہے، اور دو زیر یہ اس کے ساتھ نسبت کے لیے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جسٹ اخا زیدن یعنی وہ زید کا بھائی بن کے آیا ہوا ہے یہاں پہ. تو ہم نے بیسکلی یہ دیکھا ہے کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش یہ حالتیں تھیں، اور پھر ہم نے اس کی ڈیفینیشن لکھی کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر، ٹھیک ہے نا. میں نے سب سے زبردست اگزامپل یہاں دی ہوئی، محمد الرسول اللہ میں ایک پیش ہے، دو پیش ہیں، محمد الرسول اللہ میں دو زبر ہیں، اور محمدن میں دو زیر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں دیکھیں معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور دو کیا ہوا ہے، آخری حالت میں تبدیلی آئی ہے. تو آخری حالت دیکھیں، دو پیش، دو زبر اور دو زیر. ان حالتوں کو اصل میں کہتے کیا ہیں، اور آگے انشاءاللہ مزید جو اہم باتیں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آنے والی کلاس میں کریں گے. بس انشاءاللہ میں نے آپ کو یہیں تک آج بتانا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کریں. کائنڈلی نوٹس لازمی بنائیے. اور ایک اور اہم بات کہ آپ اس نیت سے نہ بیٹھیں کہ آپ صرف سیکھ رہے ہیں. آپ جب بھی کلاس ہو آپ اس نیت سے بیٹھا کریں کہ یہی بات میں نے آج جا کے کسی کو بتانی ہے. آیا وہ آپ کے فادر ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہن ہیں، آپ کی مدر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ نے یہ باتیں ان کو جا کے بتانی ہیں. تو آپ نے اسی، بھائی ساروں نے صرف ایک بات کی بندے کی بات نہیں کر رہا، آپ نے اسی نیت سے بیٹھنا ہے کہ میں نے یہ باتیں کسی کو بتانی ہیں، سمجھانی ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے صرف اس نیت سے نہیں بیٹھنا. نوٹس انشاءاللہ لازمی بنائیے. جزاک اللہ خیر. اس ویڈیو کو انشاءاللہ لائک ضرور کیجیے گا. کوئی سوال ہو تو وہ بھی انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں.